کہانی اس وقت دنیا کے سامنے آئی جب 1945 میں امریکی نیوی کی فلائٹ 19 کے طیارے اپنی روٹین ٹریننگ کے دوران اچانک ریڈار سے غائب ہو گئے۔ اس فلائٹ میں 14 عملے کے افراد موجود تھے۔ انہیں ڈھونڈنے کے لیے کچھ وقت بعد ایک ریسکیو ایئر کرافٹ بھی اس علاقے میں بھیجا گیا، لیکن حیران کن طور پر یہ ریسکیو ایئر کرافٹ بھی ریڈار سے غائب ہو گیا۔ 6 طیاروں میں 27 لوگوں کے لاپتہ ہو جانے کے بعد ایک بڑا ریسرچ آپریشن کیا گیا، مگر 96 گھنٹے کی مسلسل کوششوں کے بعد ان طیاروں اور عملے کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اگر کوئی چیز معلوم ہوئی تو صرف یہ کہ طیارے برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہوئے تھے۔ تاہم برمودا ٹرائی اینگل کی یہ داستان صرف 1945 میں شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہانی 500 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ 1492 میں جب کرسٹوفر کولمبس، جسے امریکہ دریافت کرنے والا سمجھا جاتا تھا، نیو ورلڈ کی دریافت کے سفر میں فلوریڈا کے راستے سے گزر رہا تھا، اس نے آسمان میں ایک عجیب سی روشنی دیکھی جو کچھ دیر بعد سمندر میں غائب ہو گئی۔ کچھ دن بعد اس کا کمپس اچانک خراب ہو گیا اور غیر معمولی انداز میں کام کرنے لگا۔ یہ وہ دن تھا جب برمودا ٹرائی اینگل کی پر اسرار کہانی کا آغاز ہوا۔ 1918 میں برمودا ٹرائی اینگل میں سب سے خوفناک حادثہ پیش آیا جب یو ایس نیوی کی سب سے بڑی شپ یو ایس سائیکلوپس 4 مارچ کو بالٹی مور سے برازیل کے لیے روانہ ہوئی۔ اس شپ میں 306 عملے کے افراد کے علاوہ 11,000 ٹن مینگنیز بھی موجود تھے۔ کچھ وقت بعد یہ شپ ریڈار سے غائب ہو گئی۔ اس کا آخری پیغام یہ تھا کہ موسم صاف ہے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، مگر اس کے بعد اس شپ کا کوئی نشان نہ ملا۔ یہ شپ آخر کہاں گئی، کسی کو نہیں معلوم۔ اگر موسم ٹھیک تھا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا برمودا ٹرائی اینگل میں کچھ خوفناک مخلوقات یا ایلینز موجود ہیں؟ اسی طرح 1881 میں ایلین آستین نامی ایک شپ جو لندن سے نیو یارک جا رہی تھی، برمودا ٹرائی اینگل کے علاقے میں داخل ہوتے ہی پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔